بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 290 اور آج کی دوسری قسط ہے اور پیج ہے 249 اور ناظرین ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، سیرت نبی کی بک ہے اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے کہ ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات، یہ ہے پہلا مرحلہ۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ وی لاگ نمبر تھا 290 دوسری قسط اور 249 پیج، ناظرین جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کی عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شناسائے خراش عقدہ مشکل نہیں، اے گلزمیں تیرے پہلو میں شاہد دل نہیں۔ زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں، یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی لیے یثرب میں رسول اللہ کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعہ سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے اور قباء میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد موہی یعنی ہوئی بن اخطب اور میرے چچا ابو سریہ یعنی ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے، صبح سویرے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بلکہ تھکے ماندے گرتے پڑتے لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ بخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد حی بن اخطب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم۔ چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا، عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ ناظرین، جب تک زندہ رہوں گا، اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اسی روایت سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں باعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب نبی کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ سے کہا، یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کچھ دریافت فرمائیں
میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہٰذا رسول اللہ نے یہود کو بلا بھیجا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تھے، تو رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایات کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو یہود نے 2 یا 3 بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ برآمد ہوئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے شرنا وابنو شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے فرمایا اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں ہم بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم۔